अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये तस्वीर जो आपको अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करती नजर आ रही है, ये दुल्हा है और दुल्हन है। दुल्हा का नाम है मोहम्मद इलियास और दुल्हन का नाम है आयशा। ये तस्वीर बारात की है और अगली तस्वीर है वलीमा के फंक्शन की। 7 माह पहले ये शादी हुई थी। आयशा 6 माह की प्रेग्नेंट भी थी और शादी टोटल 7 माह चली। शादी के 7 माह के बाद एक दिन ये खबर आई कि आयशा की मौत वाक़या हो गई है। इस मौत के पीछे शौहर, सास, ससुर, कोई नंद, किसी का हाथ नहीं है। बड़ी हैरानकुन बात है। एक गलती है जो छुपी हुई है, एक राज है जो छुपाया गया है। वो राज क्या है, वो गलती क्या है जिसकी वजह से इसको मौत का खमियाजा भुगतना पड़ा। नई नवेली दुल्हन और फिर प्रेग्नेंट खातून, हामला लड़की। डिटेल्स क्या है, उस राज के हवाले से मैं बात करूंगी कि अक्सर औकात हमारे यहाँ जब शादियां करते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है जो इस केस का असल मुद्दा है। तो आपने बड़े ध्यान के साथ सुनना है। कराची का ये अफसोसनाक वाकया है। कराची का एक इलाका है कीमाड़ी, जहां पर ये वकुआ पेश आया। कीमाड़ी में एक फैमिली रहती है और उस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है मोहम्मद आलम। आलम साहब की बीवी है नादिया और अल्लाह ताला ने आलम और नादिया को एक बेटी अता फरमाई है जिसकी उम्र 21 साल है और नाम है इसका आयशा। आयशा जो है वो पढ़ी लिखी लड़की है। आयशा ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जैसे ही हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो फैमिलीज माही कहती हैं चलो जी अब रिश्ता ढूंढो, शादी करें। इसी तरह से आयशा अपना ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करती है तो फैमिली ये कहती है कि चलो अब रिश्ता ढूंढे। रिश्ते तलाश किए जाते हैं और एक रिश्ता समझ आ जाता है इनको, उसको फाइनल कर लेते हैं। कहते हैं जी हाँ, यहाँ पे शादी करेंगे। लड़के का नाम है इलियास, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी मुलाजिम है, मुशर्रफ कॉलोनी में ये रहता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इसकी एज जो है वो 23 ईयर्स है, 23 साल का है इलियास। इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। इलियास भी बहुत खुश है और आयशा भी बहुत खुश है। इलियास अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर अपने घर ले आता है। बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। अगस्त 2024 में ये शादी हुई थी और रुखसत पाई थे। इलियास 5 बहन भाई हैं। इलियास की 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तीनों बहनें अपने अपने घर हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, अपने शौहरों के साथ रहती हैं। और जो पीछे आ गए 2 भाई, 2 में से एक है इलियास और जो दूसरा भाई है उसका नाम है नोमान। नोमान अलग से अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अलग घर में रहता है, सेपरेट तौर पर। अब इस घर में कौन है? सास, ससुर, इलियास और नई नई दुल्हन आयशा। इस घर के 3 स्टेप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये फैमिली खुद रहती है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये किराए पर इन्होंने दे रखे हैं, जिसका किराया आता है और घर में यूटिलाइज होता है। आयशा एक दिन कहती है अपने सास ससुर को कि मैंने ग्रेजुएशन किया है और सारा दिन घर पे अकेली बैठी रहती हूँ, कोई काम काज तो होता नहीं है, फारिग होती हूँ। ऐसा करती हूँ कि मैं बच्चे ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, एक तो पैसे भी आ जाएंगे और मेरा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। तो सास कहते हैं बिल्कुल कर लो, पढ़ा लो, इसमें तो कोई मजाइका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कर लो। एट द एंड ऊपर वाले दोनों फ्लोर के किराएदारों के बच्चे और मोहल्ले के कुछ बच्चे इसके पास आ जाते हैं और ये ट्यूशन पढ़ाने लगती है। 4 फरवरी की सुबह इलियास रूटीन के मुताबिक अपने काम पे चला गया। ससुर उठे, नाश्ता किया, काम पे चले गए। सास आई, उन्होंने कहा आज मैंने तुम्हारी नंद को मिलने उसके घर जाना है। वो अपनी बेटी को मिलने के लिए चले गई। अब घर पर कौन है? अकेली आयशा। दोपहर 3 बजे किराएदारों के बच्चे आए ट्यूशन पढ़ने के लिए। कमरे में गए, जाके देखा टीचर आयशा तो जमीन पे गिरी हुई है। टीचर क्या हुआ? टीचर बेचारी ने कहा बोलना था। बच्चे थोड़ा करीब गए, जब खून देखा तो डर गए, चीखे मारने लगे, शोर शराबा करने लगे और बाहर को भागे। पूछा आसपास वालों लोगों ने, चीखे क्यों मारते हो? टीचर आयशा जमीन पे गिरी है, खून बह रहा है। किराएदार, मोहल्लेदार, नेबर्स तमाम लोग इकट्ठे हो गए। एक झुमकट्टा लग गया आयशा के कमरे में। करीब जाकर देखा तो आयशा खून में लथपथ पड़ी हुई है और आयशा का गला हुआ देखा तो जाहिर है सब लोग खौफ खाने लगे। किराएदार पहली कॉल इसके शौहर को करते हैं और दूसरी कॉल 15 पे करते हैं। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन इनको लगता है जी मूंछ को। वहां की नफरी फौरन मौके पर आ जाती है, आके वकुआ देखती है, कॉर्डन ऑफ करती है, लाश को तहवील में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। और घर वालों से पुलिस सवाल ये करती है कि आप तमाम लोग कहाँ थे जब ये हुआ? सास ने कहा मैं बेटी को मिलने गई थी, ससुर ने कहा मैं काम पर गया था, शौहर ने कहा मैं काम पर गया था और घर पर आयशा अकेली थी। ओके डन।
پھر اس کے بعد پولیس ان کی لوکیشنز کو میچ کرتی ہے کہ لوکیشنز جو یہ جگہ بتا رہی ہیں وہی آتی ہیں. جب لوکیشنز کو چیک کیا جاتا ہے تو لوکیشنز بالکل سیم آ رہی ہوتی ہیں. اٹ مینس کہ یہ سچ بول رہے ہیں. پولیس کہتی ہے اپنے گھر کو ذرا اچھے سے چیک کرو, کوئی زیور, کوئی پیسہ, کوئی کپڑے, کوئی قیمتی چیز, کوئی ڈکیتی چور تو نہیں آئے وہ آ کے مار کے چلے گئے اس کو اور سامان لے کے چلے گئے. تو آپ سامان اپنا دیکھیں. گھر والے سارا کچھ چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کچھ چوری نہیں ہوا, سب ویسے ہی پڑا ہوا ہے جیسے پہلے ہوتا ہے, کوئی ادھم نہیں مچا ہوا. پولیس کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے. پھر پولیس اپنے طور پر جائے وقوع کو جب چیک کرتی ہے تو پاس ایک ایئر رنگ ملتا ہے. ایئر رنگ انگلش میں کہتے ہیں, کانٹا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور جھمکا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. وہ ملا ہوا ہے. پولیس پکڑ لیتی ہے, ساس کو پوچھتی ہے یہ کس کا ہے ایئر رنگ. ساس کہتی ہے یہ تو مجھے رخسانہ کا ہے, یہ میری کرایہ دار نہیں ہے. پولیس کہتی ہے بلائیں اس کو. رخسانہ کو بلا لیتے ہیں. رخسانہ کو پوچھتے ہیں رخسانہ یہ آپ کا ہے؟ جی میرا ہے. اور اس کے کچھ فیس ایکسپریشنز پولیس کو قابل شک لگتے ہیں, ٹھیک نہیں لگتے. تو پولیس کہتی ہے آپ کو ہمارے ساتھ تھانے جانا ہوگا, کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ کو ریلیز کر دیں گے. کہتی بالکل چلیں, کوئی مسئلہ نہیں. تھانے لے آتے ہیں. پولیس ٹیکنیکل انداز میں کوئی الٹا سوال کو سیدھا سوال کو دائیں کو بائیں, وہ لفظ ادھر جوڑ وہ لفظ ادھر جوڑ پوچھتی ہے. یہ بریک نہیں ہوتی. پھر پولیس ذرا تھوڑا سا سختی کے ساتھ سوال جواب پوچھتی ہے تو یہ بریک ہو جاتی ہے. کہتی ہے میرے شوہر کا نام ہے نواب خان, میں اور میرے شوہر نے مل کر عائشہ کو قتل کیا ہے. پولیس کہتی ہے اچھا کیا نمبر ہے بھائی تمہارے شوہر کا؟ نمبر بتایا, لوکیشن لی, ریڈ کیا, بندہ اٹھا لیا, گرفتار. اب سن لیجئے چکر کیا تھا. چکر یہ تھا, کہتی ہے کہ میں اور عائشہ, جب یہ عائشہ یہاں رخصت ہو کے آئی تھی نا, تو اس ٹائم باقی بیٹیاں تو اپنے گھروں میں تھی, تو عائشہ ہی تھی. تو عائشہ کے ساتھ میری بڑی گپ شپ ہوتی تھی, ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, دوستی ہو گئی, پیار محبت ہو گیا, اور ہم بالکل بہنوں کی طرح رہتے تھے. لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مالک مکان ہے اور ہم کرایہ دار ہیں. ہر بات شیئر کرتے تھے. میں نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ تمہیں سسرال کی طرف سے, تمہارے والدین کی طرف سے ٹھیک ٹھاک زیور چڑھا ہے, یعنی زیور آپ کو دیا گیا ہے. کراچی کے لوگ زیور دینے کو کہتے ہیں کہ چڑھا ہے, ٹھیک ٹھاک زیور چڑھا ہے. تو تم ایسا کرو کہ یہ زیور جو ہے نا, اس کو تم اس طرح نہ کرو کہ گھر میں رکھو اور ساس تمہاری پوچھیں کہ ادھر ہے, تم کو جی میرے پاس ہے, تو ساس تمہاری زیور تم سے بہانے سے لے کے رکھ لے گی اور پھر تم ہاتھ ملتی رہ جانا. اور ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, ساس لے لیتی ہوتی ہے. تم معصوم ہو, تمہاری ساس بڑی چلاک ہے. کہتی ہے اچھا پھر کیا کروں؟ تم ایسا کرو زیور رکھو اپنے پاس, لیکن اپنی ساس کو یہ بولنا کہ میری والدہ کے پاس ہے, گھر پہ نہیں ہے زیور, اس طرح بچا رہے گا اور تم اپنے پاس بھی رکھ لو. کرتی ٹھیک ہے. اس کے بعد عائشہ نے زیور کو ایک جگہ پر چھپا کر رکھا جس کا صرف اور صرف مجھے علم تھا, کیونکہ مجھے عائشہ نے بتایا تھا. اوکے. پھر اس کے بعد ایک دن جب دوپہر کے ٹائم سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور عائشہ گھر پر اکیلی تھی, میں آئی اپنے شوہر کے ساتھ. آ کے میں نے اس کو پکڑا, میرے شوہر نے پکڑا اور اس کا گلا کاٹ دیا. وہ زیور وہاں سے اٹھایا جس کا صرف مجھے عائشہ نے بتایا ہوا تھا, اس کو اٹھایا اور ہم وہاں سے رفو چکر ہو گئے. اور جب بچے آئے تو بچوں نے یہ کہا کہ جی گلا کٹا ہوا ہے اور کوئی مار کے چلا گیا. یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے عائشہ کو قتل کیا. میں نے اس ویلاگ کے آغاز میں سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ پولیس نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی ساری چیزوں کو چیک کر لیں, کوئی قیمتی چیز غائب ہے, کوئی پیسہ, کوئی کیش, کوئی زیورات غائب ہیں. تو گھر والوں نے سارا کچھ چیک کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ نہیں کچھ بھی ادھم نہیں مچا ہوا, کچھ درہم برہم نہیں ہے, سب کچھ پورا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو زیورات ہیں جس کو چھپا کر رکھا گیا تھا, اس بارے میں عائشہ کے شوہر محمد الیاس یا عائشہ کے ساس سسر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گھر پر موجود ہیں. سونا, یہ زیورات تو اصل میں عائشہ نے اپنی والدہ کے ہاں رکھے ہوئے تھے, یہ معلوم تھا, یہ علم تھا سب کو, لیکن پڑے ہوئے تھے اسی گھر میں. اگر تو شوہر کو یا کسی کو پتا ہوتا تو شاید یہ بات پولیس کو وہ بتا دیتے اور پھر کیس کے بارے میں جلدی کلیریفیکیشن ہو جاتی. پتا تو تھا ہی نہیں, اس وجہ سے کہا تھا کہ گھر پر سب پورا ہے. اب پولیس نے پوچھا کہ آپ کا حاصل حصول صرف اور صرف زیور تھا یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی عائشہ کا معاملہ تو نہیں تھا آپ کے شوہر سے کوئی ایسی ویسی بات؟ کہتی بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی, ہم نے صرف اور صرف یہ زیورات حاصل کرنے تھے جو کہ ہم نے حاصل کر لی, اور ہم نے یہ کہا کہ کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا. ہمارے گھر میں کون سا کیمراز لگے ہوئے ہیں جو کسی کو پتا چلے گا, اور ان کے گھر کے بھیتی بھی ہم ہی تھے. کب کون کہاں جاتا ہے اور کب کون کہاں سے آتا ہے یہ صرف ہمیں پتا ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آغاز میں یہ بتا چکی کہ عائشہ جو ہے وہ 6 months کی پریگننٹ تھی, یعنی 6 ماہ کی حاملہ لڑکی تھی,
اور جب اس کو قتل کیا گیا تو اٹ مینس کہ یہ سنگل مرڈر نہیں ہوا، یہ ڈبل مرڈر ہوا، 2 لوگ قتل ہوئے، ہونے والا بچہ جو بھی دنیا پر آیا نہیں، اور پھر اس کی ماں عائشہ۔ اکثر اوقات ہم ہمیشہ اپنے پیاروں کو اور اپنے آپ کا نقصان صرف اس چکر میں کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے، وہ کسی کا لڑکا ہوتا ہے، کسی کا بوائے فرینڈ ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کی سہیلی ہے، جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں اپنی ذات سے زیادہ۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا یہ مر جائے گا، مجھے بدنام نہیں کرے گا۔ تو یہ اعتبار تھا جو اس نے زیور بھی پاس رکھا اور اس کو جگہ بھی بتائی، اور اس اعتبار کی وجہ سے اس نے اپنی جان بھی گوائی اور زیور تو گوائے۔ تو بھیتی اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ انسان کب ایمان کہاں بیچ دے، کس چیز پر نیت خراب ہو جائے، کہاں سہیلی سے دشمن بن جائے، کہاں رشتہ بدل جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا، چند سیکنڈز کی گیم ہے۔ اگر یہ پوائنٹ یہ جگہ اس کرائے دار کو نہ بتایا ہوتا تو آج زندہ ہوتی، ہمارے بیچ میں بیٹھی ہوتی، مگر اعتبار کیا، اس کو بتایا، اس کو اچھا سمجھا، اور پھر اپنی جان گوائی۔ تو کبھی کسی پہ اتنا اعتبار نہ کریں کہ آپ اس کو بھیتی بنا لیں۔ ہمیشہ ہر قتل و غارت میں، ہر کیس میں نے یہ دیکھا، ذاتی ایکسپیرینس ہے میرا، کہ دھوکہ، چکر، قتل، ڈکیتی، نیگیٹیوٹی ہر وہ شخص کرتا ہے جو بھیتی ہوتا ہے۔ جو بھیتی نہیں نہ ہوتا، آپ کا راگیر ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ کا بھیتی آپ کو مرواتا ہے جس پہ آپ اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ تو اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ تھینک یو۔